کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ انسان نے گدھے کو کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے اور انسان چلا اور گدھا موج میں سویا پڑا ہوا ہے. یہ انسان کی عزت ہے جو رب نے کر کے دکھائی ہے. ایوری بڈی از ریسپیکٹیبل بٹ یو آر ایکول. سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو. کسی گورے کو کالے کے اوپر، سرخ کو سفید کے اوپر کوئی برتری حاصل نہیں. You see the level of oneness. This is the actual way of love and belonging. جو پالیسی میں صرف ورڈ تھا نا، میسلوز نیڈ ہائرارکی، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا. This is the way I own. سیلف اسٹیم نیڈ جو سیلف اسٹیم سے پہلے سیکنڈ لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو عزت دے کے سب میں عزت کے پیکج کو تقسیم کیا، سب کو برابر کر دیا. پہلے میں ڈیوائن رب کا جو آرڈر ہے وہ بیان کر دو، پھر میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلاسیکلی خود کر کے دکھایا، انسٹیڈ آف گیونگ انسٹرکشنز ٹو دی پیپل پریکٹیکلی ڈوئنگ واز سم تھنگ ایلس. دس از واٹ دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ اٹ. جو انہوں نے خود کر کے دکھایا پھر میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ اسراء قرآن کی، سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، 70th ورس ہے اس کی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ عزت دی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم اس کو خشکی تری میں اس کو لیے پھرتے ہیں. خشکی پہ جانور انسان کے لیے گاڑی کا کام کرتے ہیں. گاڑیاں بعد میں ایجاد ہوئی تھیں. رب کے اونٹ اور خچر اور یہ گھوڑے بہت پہلے ایجاد ہوئے تھے. جب سے انسان موجود ہے تب سے یہ موجود ہیں، اور اس کے لیے اس کو لے کے اپنی پیٹھ پہ لے کے دنیا میں گھومتے پھرتے تھے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں. کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ انسان نے گدھے کو کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے اور انسان چلا اور گدھا موج میں سویا پڑا ہوا ہے. یہ انسان کی عزت ہے جو رب نے کر کے دکھائی ہے. انسان کو پانی کے تھپوڑوں کے اوپر، وہ لکڑی رب نے تخلیق کی جو پانی میں نہیں ڈوبتی، اس کے اوپر انسان بیٹھتا ہے اور یہاں سے وہاں ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے. اور سمندر میں ہوائیں چلائیں رب نے. اگر ہوا بند ہو جائے سمندر میں کوئی چیز نہیں چل سکتی ہے. نتھنگ وڈ اسٹے لائف. ایک حملے لمحے کے لیے اسٹیٹک ہو جائے منٹ کے لیے تو یہ جو بادبانوں سے جتنے کشتیاں چلی ساری کی ساری فارغ ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے خشکی تری میں انسان کو اٹھا کے رکھا، اس کو عزت تکریم دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد کی حدیث سے فرمایا کہ تم سب کے سب ایک، تمہارا رب سارے کا سارا سب کا ایک ہے، اور تم سب کے سب ایک آدم کی اولاد ہو. آدم مٹی سے پیدا ہوا تھا. یہ چیز تھی جو انہوں نے ریپیٹ کی اس عرب کے ایگزیگیشن میں جو ادھر کھڑا تھا. غالباً 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری واحد حج کے خطبے میں موجود تھے. 1.5 لاکھ کو ایڈریس کر کے، اس میں سے اکثر عرب تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کلیئر کر دیا یو آر ایکول، ایوری بڈی از ریسپیکٹیبل بٹ یو آر ایکول. سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو. کسی گورے کو کالے کے اوپر، سرخ کو سفید کے اوپر کوئی برتری حاصل نہیں. سرخ سفید، عرب اپنے آپ کو ریڈ ریس کہتے تھے، اس لیے سرخ سفید کہا گیا. اور کالے گورے کا افریقن کالے تھے، یہ عرب سارے وہ تھے. لوگ اپنے غلام کے ساتھ کھڑا ہونا اپنی عزت کی شان کے مخالف سمجھا کرتے تھے. ان کو سب سے بڑا پرابلم جو اسلام میں انیشل ڈیز میں ہوا تھا وہ کیا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا غلام تھا وہ آج ہمیں جواب دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، بتوں کے اندر کچھ نہیں، اور میرا رب ایک ہی ہے اور ہم سارے کے سارے برابر ہیں اور میرا حق تمہارے حق کے برابر ہے. دس ایکوالٹی واز انڈائجسٹیبل، جو ان سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹف ٹاسک تھے ان میں سے ایک ٹاسک یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایکوالٹی کے ہیوج گیپ کو، جو ڈسکرمنیشن تھی غلام اور آقا کی، امیر غریب کی، مالک مملوک کی، خادم مخدوم کی، اس کو بالکل کس کر کے ان کو نیچے نہیں کیا، ان کو اٹھایا. یہ بڑی خوبصورتی میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عالی مقام کے مقام کو نہیں چھینا. خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. Those who were respectable amongst you in the time of Jahiliyyah pre-Islamic will stay respectable in the time of Islam لو تفقہوا فی الدین. اگر تم لوگ دین کی سمجھ بوجھ اختیار رکھو گے تب. This is the condition. None will be deprived of his pre-Islamic state and the stage and the status. ابوبکر صدیق بنو تیم کے قبیلے کے سردار تھے، انیشل مسلمانوں میں شامل ہوئے. چھوٹا قبیلہ تھا، لوگوں سے مارے بھی کھائیں. پہلے خلیفہ مقرر ہو گئے. بنو عدی کے سردار، پورا قبیلہ مخالف تھا، وہ سردار مسلمان ہوا. عمر بن خطاب جس سے خلیفہ ہوئے. حضرت علی ایلیٹ چین کا حصہ تھے. ان کے والد ابو طالب رائل ہائرارکی کا حصہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے پہلے 50 برس تک وہ ٹرائبل چیف تھے عبد المطلب کے خاندان کے. ان کے بیٹے کی superiority خراب نہیں ہوئی. He came to Islam as the first being out of the first 4 beings. وہ خلیفہ مقرر ہوئے. حضرت عثمان کو ہجرت کرنے کے لیے being from the امیہ royal family, one of the biggest tribe of Arabia. امیہ بڑے تھے، ہاشم تعداد میں کم تھے. بنی ہاشم سارے قریش کے ہیں، قریش میں سے بنی امیہ نکلی، ہاشم نکلا، اس کے اندر سے بنی عبد المطلب نکلا، پھر ایسے آف شوٹس نکلتی تھی. امیہ was one of the strongest and the biggest tribe. امیہ میں سے حضرت عثمان تھے سارے قریشی. عثمان بڑے قبیلے میں سے تھے، شروع کے مسلمانوں میں شامل تھے. ان کے اوپر بھی سختی آئی. اپنی وائف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو لے کے، سیدہ رقیہ کو لے کے انہوں نے ہجرت کی. and he had to go off land in Abyssinia.
حبشہ کی ہجرت حضرت عثمان کو بھی کرنی پڑی، لیکن ریوارڈ رب نے کیا دیے، ورلڈلی ریوارڈ جو سورہ کہف میں جس کا تذکرہ ہے، جو کہ پرلیوڈ آیا تھا ہجرت سے پہلے لوگوں کی ڈھارس بنانے کے لیے کہ پریشان نہ ہو، جو تم چھوڑ کے جا رہے ہو اس سے ملٹیپلائی ہو کے تمہیں واپس ملے گا، اور رب نے کر کے دکھایا، اور وہ خلیفہ مقرر ہوئے، ان کا پورا خاندان بنی امیہ میں امیہ کی سرداری بن گئی، امیین کیلیفیٹس، بنی عباس، حضرت عباس کی اولاد میں سے عباسی کیلیفیٹ بنے سارے کے سارے، کسی کا کچھ نہیں گیا۔ حضرت سلمان فارسی فرام ایلیٹ فیملی آف دیٹ ایرانین فیملی، جو کہ ایلیٹ تھا، آتش پرست تھے، سلمان فارسی کے مشورے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سائڈ پہ رکھ کے سلمان فارسی کے مشورے کے اوپر بیٹل آف فرینچ جنگ خندق میں، خندق ان کی پالیسی سجسٹڈ پالیسی کے اوپر بنائی، اور جب مواخات مدینہ ہوئی بعد میں انہوں نے آ کے جوائن کیا، جب ان کی تعریفیں اتنی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان سے لوگوں نے سنی کہ سلمان ایسا ہے، سلمان ایسے ہے، سلمان فارسی ایسا ہے، تو انصار کہتے تھے ہی از امنگسٹ اس، ہی جوائنڈ ان مدینہ، اور مہاجرین کہتے کہ ہی از امنگسٹ اس، انہوں نے ہجرت کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ سلمان من آل البیت، سلمان میرے گھر والوں میں شامل ہے، he is part of my family. Just see the level of ownness. This is the actual way of love and belonging. جو پالیسی میں صرف ورڈ تھا نا، میسلوز نیڈ ہائرارکی، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا، this is the way I own. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر فرمان خوبصورت ہوتا ہے، لیکن کچھ فرامین بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازوں پہ فرماتے تھے، اس سے پہلے آس پاس فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے کہ جس نے پیچھے کوئی ترکہ چھوڑا ہے وہ اس کے رشتہ داروں وارثین کے لیے ہے، جس نے پیچھے قرض چھوڑا ہے اس کا قرض ادا کرنے والا میں ہوں، دیٹس مائی قرض۔ ہو کین سے دس تھنگ کہ مرنے والے کا قرض کا ذمہ دار میں ہوں، اور مرنے والے کا جو ترکہ ہے اس میں سے میرا لینا بینا دھیلے کا بھی نہیں، وہ اس کے بچوں کا، اس کے خاندان کے جو بھی اس کا وارث ہے۔ Who can do this? This is the selfless leadership with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مخلوق کو کر کے دکھائی۔